اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا چوتھا حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر شک کا اظہار نہ کرنا۔ اس طرح یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کا تقاضا ہے کہ دوسروں کے خیالات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول پر کسی شک کا اظہار نہ کیا جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قول کی بنیاد پر دوسروں کے خیالات کو مشکوک سمجھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو قیاس اور اس جیسی دیگر چیزوں کے ساتھ رد نہ کیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی کسی بھی چیز کے قبول کرنے کو اس بات پر منحصر نہ سمجھا جائے کہ کوئی دوسرا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موافقت کرے۔ یہ سب کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب میں کوتاہی کا سبب ہیں اور بہت بڑی جسارت ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، امت پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کی معرفت حاصل کرو اور ان پر تدبر کرو، تاکہ تم انہیں اس انداز سے نواز سکو کہ جس سے تمہارا پروردگار راضی ہو، تمہیں اس کی محبت ملے، تمہارے گناہ معاف ہوں اور اس کی جنتوں میں داخلہ تمہارا مقدر بنے۔ سامعین محترم، آج کل اس دنیا کے اندر اگر کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنے محبوب کی ہر بات کو مانتا ہے، اس کو محبوب جو بھی کہتا ہے پوری دنیا اگر اس کے مخالف کام کرے لیکن محبوب کی بات کو وہ نظر انداز نہیں کرتا، وہ محبوب کی بات کو مانتا ہے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کو من اور عن مانیں، کسی کی بات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر ترجیح نہ دیں۔ جو معاملہ بھی کریں، سب سے پہلے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیں کہ کیا اس سنت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں۔ اگر راضی ہوتے ہیں تو اس کام کو کریں، اور اگر ناراض ہوتے ہیں تو اس کام کو نہ کریں۔ اس کی آسان سی مثال یہ ہے کہ آج کل ہم شادیوں کے اندر جو رسم و رواج کرتے ہیں تو ہمارے پاس دو طرف ہوتے ہیں، ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اور دوسری طرف ہمارے خاندان کے رواج۔ تو ہم اپنے خاندان کی رواج کی لاج رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی افسوس کی بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو کام بھی کریں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو دیکھیں۔